نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امر بالمعروف ونهی عن المنکر۔ دوستو، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ دین مذہب اسلام کے اندر 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اس زمین پر آئے ہیں صرف ایک ہی مقصد لے کر، اور وہ مقصد کیا تھا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، اچھے کاموں کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے ادوار میں یہی فرائض انجام دیے، لیکن قربان جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو کہ ہمارے آخری نبی ہیں اور اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ اس کی امت کو رب العالمین نے یہ کام مفت میں بطور تحفہ بخشا ہوا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ہمیں یہی فخر ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم خاصوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہی فائدہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے حساب کتاب ہمارا ہی ہوگا، جبکہ اس دن ہزاروں قومیں، ہزاروں نسلیں اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی تمام امتی اپنے اپنے گناہوں کے تکلیف میں گرفتار ہوں گے، گریہ وزاری کریں گے اور یہی بولیں گے اپنے اپنے انبیاء سے کہ ہمارا حساب کتاب جلد شروع کیا جائے، کیونکہ یہ تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ اس بڑے دن میں بھی اللہ تعالیٰ اگر شفاعت و سفارش قبول کریں گے تو وہ بھی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ہمارے نبی۔ اس لحاظ سے بھی ہم بہت بڑے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ لہذا کبھی بھی زندگی میں حالات و واقعات سے تنگ آ کر اپنے آپ کو بدقسمتی کا طعنہ نہ دیجیے، کیونکہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی بھی دعائیں مانگی ہیں۔ اس بات کا اندازہ اب آپ خود لگا لیجئے کہ اس وقت کے نبی اپنے اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک عام امتی بنا کر بھیج دے، جبکہ یہ تو ہر ایک نبی جانتا تھا کہ ہم بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ باوجود اس کے بھی وہ اپنے آپ کو بطور ایک امتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنا چاہتے تھے۔ جو اس کی خاص وجہ ہے وہ یہی ہے، جو ہم خاص ہیں وہ اسی وجہ سے خاص ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہمارے ذمہ نبیوں والا کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ کئی احادیث میں بھی یہ بات وارد ہو چکی ہے، کئی احادیث میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آپ کی دعا بھی اس وقت قبول نہیں ہوتی جب تک آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے رہیں گے یا چھوڑ دیں گے، تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہونا بند ہو جائے گی۔ دوستو، آج اگر ہم خاص ہیں تو اس کی صرف یہی ایک وجہ ہے کہ ہمارے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔
آج اس دور آخر میں اگر ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، جبکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم کفار کے خلاف مدد مانگو اور تمہاری مدد کی دعا قبول نہ ہو، تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی ایک وجہ تھی کہ جب ہم یہ کام چھوڑ دیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، اور حقیقت تو یہی ہے کہ آج ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور سوچیں کہ آج صبح سے لے کر شام تک یا کل صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنے لوگوں کو امر بالمعروف کیا ہے، نیکی کی طرف بلایا ہے، اور کتنے لوگوں کو ونہی عن المنکر کیا، یعنی برائی سے روکا۔ تو یقیناً ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ میں تو اپنے کام میں مشغول رہا، میں تو اپنے ڈیوٹی میں مشغول رہا، میں خود ٹینشنوں میں گرا ہوا ہوں، پریشان ہوں۔ تو یہ جو ٹینشن ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ایک اچھے اور بہترین امتی کا خطاب ملا تھا۔ آج ہم وہ اچھا اور بہترین امتی اس لیے بھی نہیں ہے کہ زبان سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر مسلمانوں والے کام بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، آج جو ہم در بدر کی ٹوکرے کھا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں ہمارا آئینہ دکھائی دے گا، اور اس آئینے میں ہم صاف دیکھیں گے کہ اگر ہم سے آج وحی کی برکات ختم ہو گئی ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ اپنا کام چھوڑ دیا، اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی ہے جو ہمیں خاص بنایا کرتی تھی۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جان کر دیکھیں، ہم دیکھیں کہ آیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی میں شامل ہیں بھی یا نہیں؟ جبکہ ہمارے کافی دوست حضرات ہمیں یہ دلاسا دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے کوئی بھی دوزخ نہیں جائے گا، سب جنت جائیں گے، ہم بخشے بخشائے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم اپنے گریبان کے اندر خود جان کر دیکھیں کہ آیا ہمارا شمار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا؟ آیا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق ہے؟ آیا ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں؟ آیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ آیا ہماری ہاتھ اور زبان کی ایذا سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے؟ آیا ہم قرآن و سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ تو ہمیں صاف اپنا آپ دکھائی دے گا کہ ہم کس حد تک ان چیزوں کے اوپر کاربند ہیں۔ ہمیں صاف پتہ چل جائے گا، ہمارا ضمیر ہمیں صاف جواب دے گا اندر سے کہ نہیں بھائی، ہمارے اندر تو وہ کام نہیں ہے۔ ہم رات کو سوتے ہیں تو آیا ہم سنت کے مطابق سوتے ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں، آیا ہم سنت کے طریقے کے مطابق اٹھتے ہیں؟ ہم دن میں 10 دفعہ پانی پیتے ہیں، 20 دفعہ پانی پیتے ہیں، آیا ہم وہ سنت کے طریقے کے مطابق پیتے ہیں؟ 3-4 دفعہ ہمارا کھانا ہوتا ہے دن میں، آیا ہم وہ کھانا سنت کے طریقے کے مطابق کھا رہے ہیں؟ ہمارا راستے کا چلنا، ہمارا باتھ روم ٹوائلٹ یوز کرنا، ہمارا بات کرنے کا طریقہ، ہمارا والدین کے ساتھ سلوک، ہمارا عزیز و اقارب کے ساتھ رشتہ داری، ہمارا یار دوستوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، آیا یہ سب سنت کے طریقے کے مطابق ہے؟ آیا ایز اے مسلمان ہم کو دعائیں معلوم ہے؟
کھانا کھانے کے بعد ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے، کھانا کھانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، باتھ روم میں جاتے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سی دعا مانگنی چاہیے، ہمیں باتھ روم میں پیشاب کرتے وقت کیسے بیٹھنا چاہیے، حتیٰ کہ ہمیں تو کھانا کھانے کے آداب تک نہیں معلوم۔ جب ہمیں یہ سب کچھ نہیں معلوم تو اس کے بعد ہمارے دعوے جو بلند و بالا ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ حیات تھے، ان کے دور میں بہت سارے لوگ تھے جن میں سورج چاند ستاروں کو پوجنے والے بھی تھے، آگ کو پوجنے والے بھی تھے، بتوں کو پوجنے والے بھی تھے، طرح طرح کے مذاہب اس دور میں بھی آباد، لیکن ان میں مسلمان بھی تھے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی امتی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس دور میں پیدا ہو جائیں تو آپ اس کے امتی کہلائیں، نہیں، ان کے طریقوں کے اوپر عمل کرنا، انہوں نے جو طریقے بتائے ہیں، شریعت جو ہمیں دی ہے اس کے اوپر عمل کرنا، تب ہی جا کر ہم کیٹیگری میں داخل ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے۔ پر اس کے باوجود بھی ہم یہ دعویٰ کرنا کہ ہم بخشے بخشائے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اگر نہیں تو آپ جا کے حدیث پڑھیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حدیث پڑھیے کہ وہ تو ایک تنکے کو بھی اٹھا کر یہ کہتے تھے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا تو میرے سے حساب کتاب نہ ہوتا۔ آج ہم دوسروں کے مال حرام کھا کے، آج ہم دوسروں کی غیبتیں کر کے، آج ہم دوسروں کا ناجائز حق کھا کے، دوسروں کو تکالیف دے کر اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان ہمیں یہ دلاسا دے رہا ہے کہ آپ تو امتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ بخشے جاؤ گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے جنت میں جانا ہے، ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، لیکن کیا ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جتنے دوزخ میں رہیں گے کیا وہ ہم برداشت کر پائیں گے؟ کیا وہ عرصہ جس عرصے میں ہماری سزا ہم کو ملنی ہے کیا وہ ہم برداشت کر پائیں گے؟ کیا ہم اس قابل ہوں گے؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے دوستو، ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ رزق کا ذمہ رب العالمین نے اٹھایا ہوا ہے۔ آج کل تو الحمدللہ رزق بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، آپ کا من جس چیز کو چاہے وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تھوڑا تصور کیجئے، آج سے 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا تصور کیجئے کہ اس وقت تو اتنے خوراک نہیں ہوا کرتے تھے، فاقے ہوا کرتے تھے۔ اس وقت تو ہمارے دور و جہانوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر گزارا کرتے تھے۔ آج کی نسبت اس دور میں خوراک کی بہت قلت تھی۔ آج تو الحمدللہ ہمارا جس چیز کا دل چاہے ہم کھا لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے لیے کون سی ایسی وجہ بنی ہوئی ہے کہ ہم اپنے دین و اسلام سے اتنا دور ہوئے ہیں؟ تو اگر ہم سوچیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ہمیں صرف ایک ہی چیز نظر آئے گی اور وہ ہے دنیا داری۔ ہمارے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا ہے کہ باہر اذان ہو رہی ہے اور ہم یہاں پہ اپنی بات کو روکنا پسند نہیں کرتے کہ میری بات پھر کوئی پوری سنے گا نہیں۔ تو جا کے احادیث اٹھا کر پڑھ لیجئے کہ یہی لوگ جس کے لیے آج اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، قیامت والے دن یہی لوگ آپ کے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ یہی لوگ اپنے لیے نیکیاں ڈھونڈتے پھریں گے اور یہی لوگ آپ کے اوپر تو اور ملامت کریں گے کہ آپ نے میرے وقت کو برباد کیا، ضائع کیا۔
آپ کو سمجھ نہیں تھی اس چیز کی جب آپ میرا وقت ضائع کر رہے تھے؟ تو آج اسی دنیا میں اپنے آپ سے پوچھئے کہ 2 پھل کے لیے جو آدمی کے لیے آپ اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، جھوٹ بول کر اس کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت کر کے اس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا بھر کے من گڑت جھوٹ قصے کہانیاں سنا کر آپ اس کو محظوظ کروا رہے ہیں، قیامت والے دن یہی وقت ہمارے لیے بہت بڑے عذاب کا سبب بنے۔ قیامت والے دن ہم انہی لوگوں سے پیچھے چھڑانا چاہیں گے، لیکن ہمارا پیچھا ان لوگوں سے نہیں چھوٹے گا۔ تو ہم آج یہی بات کیوں نہیں سوچ لیتے؟ آج ہم اسی بات کے اوپر توجہ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ دنیا ہمارے دل کے اندر دنیا جگہ کر چکی ہے۔ آج ہم مسلمان تقریباً ہر جگہ پہ ذلیل ہو رہے ہیں، اور یہ حدیثوں میں یہ بات ثابت ہے کہ ایک آخری وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں پر لوگ ہر طرف سے کفار ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ تو پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا کہ گرے ہستی، یعنی دنیا ان کے دلوں میں جگہ کر جائے گی، اور آج وہی ٹائم ہے کہ دنیا ہمارے دلوں میں جگہ کر گئی ہے۔ کیوں جگہ کر گئی ہے؟ ہمارے خواہشات۔ رزق دینے کی ذات تو رب العالمین کی ہے، آدمی کتنا کچھ کھا لیتا ہے ایک دن میں، 2 روٹیاں 3 روٹیاں 4 روٹیاں، لیکن کروڑوں کھربوں کما کر اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جائز اور ناجائز کام کر کے جو ہم کر رہے ہیں، کیا وہ ہم سے ادھر ہی رہ نہیں جانا؟ جبکہ احادیث میں صاف رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ آپ کا اتنا ہی تھا جتنا آپ نے استعمال کر کے باقی کر دیا، اور جتنا آپ نے کھا لیا کھا کے ہضم کر دیا، اتنا ہی آپ کا حق تھا دنیا میں، باقی کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ تو آج اگر ہم دیکھیں اپنے آپ کو تو میرے ارد گرد جتنے بھی سامان پڑے ہوئے ہیں، جب یہ میرے نہیں ہیں تو مجھے اس کے اوپر اترانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس کے اوپر اتنا گھمنڈ میں کیوں ہوں؟ میں اس کے اوپر اتنا تکبر و غرور کیوں کر رہا ہوں؟ ابھی اسرائیل علیہ السلام آ جائیں گے، میری روح قبض کر لیں گے، میرے بدن پر میرے کپڑے بھی کوئی نہیں چھوڑے گا، یہ بھی لے جائے گا، میری ہاتھ کی گھڑی میرے پاس نہیں رہے گی، میرا موبائل، میرے بیوی بچے، ایون میری پراپرٹی، میرا جائیداد، سب کچھ میرے ہاتھ سے جائے گا، میں صرف مرحوم کہلاؤں گا۔ بات میرے پاس جو رہنے والا ہے وہ صرف اور صرف میرا نیک اعمال اور برا اعمال میرے ساتھ ہوئے گا۔ بات میرے اعمال ہوئیں گے میرے ساتھ، اس کے علاوہ میرے پاس میرا کچھ نہیں رہے گا۔ تو اگر جب ایک چیز میری ہونی ہی نہیں ہے، جب میری ایک چیز ہونی ہی نہیں ہے، تو میں اس کے اوپر اپنی آخرت کو کیوں برباد کروں؟ یہی سوچنا ہے دوستو، یہی سوچنا ہے دوستو۔ ہم اسی وجہ سے آج خوار ہو رہے ہیں کہ ہم یہ سوچ نہیں رہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر طریقے لانے چاہیے سنت نبوی کی، تب ہم جا کے کہلائیں گے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں۔ ہمیں 24 گھنٹے کی زندگی اپنے سنت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقوں کے مطابق گزارنے والا بننا چاہیے، تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم امتی ہیں۔ اور پھر اپنے انیک اعمال کو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے اعمال کو قبول کر دے، اپنے دربار میں، اپنی بارگاہ میں میرے اس اعمال صالحہ کو قبول کر دے۔ ہم محتاج ہیں، ہر حال میں ہم محتاج ہیں دوستو۔ ہم نیک اعمال کر کے پھر بھی تسلی سے نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ قبول ہوں گے یا نہیں، یا یہ قبول ہو گئے ہیں، نہیں۔ ہمیں پھر اس کی تحفظ کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ اس کو قبول کر دے۔ ہمیں لوگوں کو اچھے کاموں کی طرف بلانا چاہیے،
बुरे कामों से रोकना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ये तो होता है कि एक तो हम सुन्नत के मुताबिक अमल कर रहे हैं, और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि हमारे अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद डेवलप होती जाती है जिसका जिक्र और तज़किरा हम बार बार करते हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर आपको एक सिंगर या एक गायक अच्छा लगता है कि जो अच्छा गा रहा है, लेकिन अगर आप उसका गाना बार बार नहीं दोहराएंगे तो आपको याद नहीं आएगा। इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने आइडियल को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना आइडियल बनाइए, उसके तरीक़ों पर अमल करने की कोशिश कीजिए, वो तरीके बार बार दोहराइए। अपने अंदर एक ज़िद पकड़ लीजिए कि जब तक मैं ये पानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक नहीं पीऊँगा, ठीक है, जब तक मैं उस तरीका इस्तेमाल नहीं करूँगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। अपनी आदत को बनाइए। हम दिन में 10 दफ़ा पानी पीते हैं। एक दफ़ा पानी पीने में 5 सुन्नतें हैं दोस्तों, 5 सुन्नत। बैठकर पानी पीना, क़िबले की तरफ मुँह करके पानी पीना, बिस्मिल्लाह करके पानी पीना, 3 साव में पानी पीना, आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह पर बोलकर पानी पीना, ये सब हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके हैं। यानी 5 सुन्नतें हैं पानी में। दोस्तों, आपको मालूम है कि एक सुन्नत का सवाब 70 शहीदों के बराबर मिलता है। बाज़ रिवायात में 1000 शहीदों के बराबर है, बाज़ रिवायात में 70 शहीदों के बराबर सवाब मिलता है एक सुन्नत पर अमल करने का। और आपको मालूम है दोस्तों कि एक शहीद का सवाब 1000 साल कबूल इबादत के बराबर है। तो 5 यानी मतलब ये हो गया कि सिर्फ पानी पीने के अंदर आप 50,000 साल 5,000 साल आप कबूल इबादत का सवाब आपको मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों, आप दिन में जब 10 दफ़ा पानी पिएंगे तो हिसाब लगाइए आपको 10 दफ़ा ही आपको उसका सवाब और अजर मिलता रहेगा। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक तरीका नहीं बल्कि हमारे 24 घंटे की ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक जिस दिन हो गई उस दिन हम ये फ़ख्र से कह सकेंगे कि हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। दोस्तों, कोशिश कीजिए अपने ज़िंदगी के अंदर सुन्नत के तरीक़ों को ले आइए। ये आएंगे नहीं, आपको लेकर आना पड़ेगा। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तब होती है जब आपके अंदर उस चीज़ की तलब हो, आपके अंदर उस चीज़ की प्यास हो, भूख हो आपके अंदर उस चीज़ की, तब जाके ये चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर आएंगी। और जब एक दफ़ा ये आ गई तो फिर हमें इसका इनाम भी मिलेगा आखिरत वाले दिन, और वो इनाम होगा हमारा कामयाबी, हमारी कामयाबी। तो हमें क्या चाहिए दोस्तों? हमें कामयाबी चाहिए। कामयाबी उसमें हमें मिलेगी, दुनिया की भी कामयाबी उसमें हमें मिलेगी, आखिरत की भी। हम कामयाब होंगे तो ही हमारी दुनिया में आने का मकसद हल होएगा। हम नबी की उम्मती में खुद को शामिल करेंगे तो ही हमारा मकसद हासिल होगा, जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं। नहीं तो ये हमारा माल व असबाब, ये माल व मता इसी दुनिया में रह जानी है, जिसका हमने जवाब तो देना है लेकिन इसके ऊपर मज़ा कोई और करेगा। तो दोस्तों, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कीजिए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाइए। भले एक ही आदमी को क्यों ना हो, अपनी आदत बना लीजिए। एक ही आदमी को क्यों ना हो, दिन में कम से कम नेकी की तरफ बुलाने की कोशिश कीजिए। एक ही इंसान को क्यों ना हो, दिन में कम से कम एक ही इंसान को बुराई से रोकने की कोशिश कीजिए। भले ही वो आपके साथ लड़े, भले ही वो आपके साथ बहस करे, कोशिश कीजिए अपने अंदर इन बातों को लेकर आने की। एक दूसरे के ईमान के ऊपर हमले मत कीजिए, एक दूसरे का दिल मत दुखाइए, एक दूसरे के साथ बेजाराना किस्म का ताल्लुक मत इख्तियार कीजिए। बुलाइए लोगों को दीन की तरफ, दुनिया की तरफ बुलाइए लोगों को। दुनिया में उस दुनिया की तरफ बुलाइए लोगों को जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हों।
اس بیزاری والی دنیا کی طرف نہیں جہاں دین اسلام سے دوری ہو، جہاں چھوٹوں بڑوں کی قدر و عزت نہ ہو، جہاں پہ حلال اور حرام کا فرق نہ ہو۔ لوگوں کو تعلیم دیجیے، خود بھی سیکھیے۔ قیامت والے دن آپ کیا جواب دیں گے؟ قیامت والے دن ہم کیا جواب دیں گے رب العالمین کو کہ یا اللہ آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا تو میں بس کام کرتا رہا، میں پیسہ کمانے کی ترکیبیں سوچتا رہا، میں یہ سوچتا رہا کہ میں کیسے اپنے بچوں کو پالوں، تو اللہ تعالیٰ بولے گا کہ میں نے تو رزق کا ذمہ میں نے اٹھایا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ کوشش کیجیے دوستو، انشاءاللہ ہمارے دن بھی سدھر جائیں گے، ہماری راتیں بھی سدھر جائیں گی، ہمارے اعمال بھی سدھر جائیں گے، ہم ایک صراط مستقیم کے اوپر چل پڑیں گے، ہم ایک اس راستے کے اوپر چل پڑیں گے جس راستے کے اوپر دین و دنیا کی کامیابی ہوگی۔ کوشش کیجیے، اپنے اندر طلب پیدا کیجیے، انشاءاللہ تعالی جب ہمارے اندر طلب ہوگی تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ہاتھ پکڑ لے گا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر بیڑے پار ہی سمجھیے۔ وما علینا الا البلاغ۔